آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کی قیمتی ملفوظات، دھیان کے ساتھ سنیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جی، اور ان کی جو پہلی والدہ ہیں اس سے پیدا ہوئے مولانا محمد۔ ابا جان کا نام ہے مولانا اسماعیل۔ یہ جنجانہ کے تھے، اصل میں جنجانہ کے تھے۔ مولانا اسماعیل صاحب کے والد جو تھے وہ غلام حسین تھے، اس کے جو دادا تھے وہ حکیم کریم بخش تھے، اور یہ آئے وہاں پر مولانا اسماعیل لدھیانہ میں شادی پر، اور وہاں حضرت نے باز فرمایا۔ خواتین ایک پردے میں تھی، وہاں پر مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی، جس کو امی بی کہتے ہیں، مولانا الیاس صاحب کی نانی، اس نے سنا، اس نے کہا کہ یہ کوئی عجیب شخص ہے، میں اپنی بیٹی اسے دوں گی۔ حالانکہ مولانا جنجانہ کہتے ہیں، لدھیانہ آئے، پھر لدھیانہ تو بعد میں ٹھہر گئے، اور مولانا مظفر حسین جو کاندھلوی تھے، یہ مفتی الہی بخش کاندھلوی کے شاگرد ہیں۔ مفتی الہی بخش کاندھلوی کے پاس اورنگزیب عالمگیر آدمی بھیجتا تھا، 500 علماء مسئلہ حل نہیں کر سکے، وہ جا کر ان سے پوچھا مفتی الہی بخش کاندھلوی سے، تو انہوں نے گھوڑے پر کھڑے کھڑے جواب دیا۔ وہ علم کے سمندر تھے، نیک اور تقوی میں۔ کیونکہ ہمارے یہ حضرات ہیں، ان حضرات نے علم، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی نے یہ علم حاصل کیا اپنے اساتذہ سے، اور پھر انہوں نے شاہ اسحاق سے کیا۔ غلام عبد الغنی مجددی تھے، ایک عبد الغنی مجددی تھے، مجدد الثانی کے خاندان کے، اور یہ پھر مدینہ منورہ فوت ہوئے۔ یہ شاگرد تھے شاہ اسحاق کے۔ شاہ اسحاق نواسے ہیں شاہ عبدالعزیز کے، شاہ عبدالعزیز بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے۔ یہ حدیث کی میراث اعلیٰ درجے پر ان سے آئی ہے شاہ ولی اللہ سے۔ ہندوستان میں جو حدیث پھیلی ہے خاندان شاہ ولی اللہ سے۔ ولی اللہ کا بڑا بیٹا شاہ عبدالعزیز، پھر شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، شاہ رفیع الدین، 4 بیٹے تھے سورج کی طرح چمکنے والے۔ شاہ عبدالعزیز کی اپنی نارینہ اولاد نہیں تھی، یہ نواسا ہے شاہ اسحاق۔ شاہ اسحاق کا پھر شاگرد ہے شاہ عبد الغنی۔ شاہ عبد الغنی سے یہ ہمارے حضرات سارے ہیں، ان کا تعلق ہے، حدیث کا سلسلہ انہی مبارک حضرات سے آئے۔ وہاں پر شادی میں حضرت نے بیان کیا مولانا اسماعیل۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مفتی الہی بخش کے خاندان سے آئے مظفر حسین کاندھلوی۔ مظفر حسین کاندھلوی مولانا محمد ایاس کے نانا ہیں، اور اللہ نے یہ دیا تھا، تقوی کے بڑے امام تھے، اور کوئی اگر مشکوک خوراک کھلا دیتا یا حرام کی الٹی آ جاتی، لوگ دعوت کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ معدہ جو ہے حرام کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایسے بڑے اونچے عالم تھے تقوی کے۔ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے دیہات میں، سفر کرتے کرتے ایک جگہ گئے دیہات میں کہ بھئی شام ہو گئی ہے، یہی ٹھہر جاتا ہوں، یہ چھوٹی سی بستی ہے۔ مسجد میں گئے، مسجد ویران پڑی تھی۔ مفتی الہی بخش اپنے مظفر حسین کاندھلوی وہاں ٹھہر گئے۔ ایک آدمی ہے نماز پڑھنے شام کو، اس نے کہا مسافر ہے، پردیسی ہے، گھر سے روٹیاں پکا کر لایا، پانی لایا، روٹی لایا، سالن نہیں، غربت تھی، 3 روٹیاں لایا، اور بھوکے بہت تھے، 3 روٹیاں کھا لی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رات کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہے۔ اگلے دن کہا بھئی یہ تو جگہ بڑی مبارک ہے، چپ کر کے رہ گئے۔ وہ آدمی دن کو کمانے چلا گیا۔ پھر اگلی رات آیا، دیکھا مسافر بیٹھا ہے، نہ انہوں نے پوچھا نہ انہوں نے پوچھا۔ وہ چپکے سے 2 روٹیاں لایا، پہلی رات 3 لایا، دوسری رات 2 لایا۔ انہوں نے کھا لی۔ اس رات بھی پھر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت۔ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ پہلی رات 3 دفعہ زیارت ہوئی، دوسری رات 2 دفعہ ہوئی۔
پھر تیسرا دن آیا، کہنے لگے پھر ٹھہرتا ہوں۔ تیسرے دن شام کے ٹائم وہ آئے بستی والے، اس نے کہا روٹی ایک ہے، اب مہربانی کر کے کل چلے جاؤ، شریعت میں مہمانی ہے 3 دن، وہ ہو گئی ہے۔ تو اس پر مولانا مظفر حسین کاندھلوی نے کہا بات یہ ہے مجھے شوق نہیں تھا، اور یہ کوئی ایسی بابرکت روٹی ہے کہ ایسے اسے سید الکونین آقا علیہ السلام کی مسلسل 3 رات سے مجھے زیارت ہو رہی، یہ بتاؤ کہ کیا ہے یہ؟ اس نے کہا میں اپنے اعمال اختیار کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن حلال کمائی کر کے آتا ہوں، تھی اتنی کہ ایک روٹی میرے بیٹے کی تھی، ایک روٹی میری بیوی کی تھی، ایک میری تھی۔ پہلے دن ہم نے دے دی، اگلے دن ہمارے بچے نے کہا میں بھوک مرتا ہوں، ہم نے اس کو روٹی دے دی، میاں بیوی نے آپ کو دے دی۔ آج بیوی نے بھی جواب دے دیا ہے کہ میں نہیں دیتی کیونکہ میں بھوکی ہوں، میں نے دے دی، اب میرے بھی 3 دن ہو گئے فاقس، اگر میں نے مزدوری بھی کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس حلال رزق کا تھا اثر، حلال رزق کا۔ اور میں اپنے اولادوں کو نیک بنانا ہے، حلال کی کمائی میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے معاملات میں بھی حلال کی توفیق دے، حرام سے بچے۔ یہ مزدوری ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک نوجوان کے ہاتھ پر بوسہ دیا، اس کے ہاتھ پر گانٹے دیا، حلال کمائی کرتا تھا۔ حلال کمائی کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ فرمایا مال غنیمت اور ہدیے کے بعد حلال کمائی اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ حرام سے بچائے، دھوکہ دہی سے بچائے۔ لیکن ہم نے تجارت تو کر رہے ہیں، کرنی پڑے گی بنی آدم کے لیے۔ حضرت عمر حوالی میں رہتے تھے، ایک دن اللہ کے نبی کی صحبت میں حضرت عمر بیٹھتے تھے، ایک دن ان کی صحبت میں ان کا ساتھی بیٹھتا تھا، باری باری رہے۔ بھئی میں جا رہا ہوں معاش کے لیے، آج تم نے اللہ کے نبی کی ساری باتیں سننی، جو وحی اترے مجھے بتانا۔ اگلے دن وہ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ بیٹھے تھے وہاں، تو حضرت نے بیان کیا مولانا اسماعیل صاحب نے، تو جو امی بھی تھی مظفر حسین کاندھلوی کی بیٹی، مولانا محمد الیاس کی جو نانی بنی، اس کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا صفیہ۔ اس نے کہا میں دیتی ہوں، لوگوں نے کہا ذرا اس کی عمر زیادہ ہے، کیونکہ مولانا اسماعیل صاحب کے پہلے گھر سے ایک بیٹا تھا محمد، بیوی فوت ہو گئی۔ محمد نے سب سے پہلے میوات میں محنت کی ہے، سب سے پہلے ان کی محنت، پھر یہ اس کے بعد ان سے نکاح ہوا۔ اللہ نے یہ 2 ہیرے دیے، محمد یحییٰ اور محمد الیاس۔ محمد یحییٰ سے ہوئے محمد زکریا، اور محمد الیاس سے ہوئے محمد یوسف۔ وہاں ہم تھے، ہمیں بتایا وہاں کے سچے لوگوں نے، میں 83 میں گیا تھا وہاں پر نظام الدین، تو کہا یہاں یہ حجرہ تھا، مولانا اسماعیل صاحب اس میں ہوتے تھے، بنگلے والی مسجد۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرتے تھے کہ جب وہ یہاں سے کہیں سفر پر ایک دفعہ گئے تو در و دیوار سے اور چارپائی